سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، ایک چراغ کی سی ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے لیکن خود کو جلاتا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم عالم نہیں بنو گے حتیٰ کہ تم متعلم، علم سیکھنے والے بنو۔ یعنی جب کوئی شخص جب تک علم سیکھتا نہیں ہے اس وقت تک وہ عالم بنتا نہیں ہے، اور تم علم سے عالم نہیں بن سکتے۔ یعنی صرف سیکھنا بھی کافی نہیں حتیٰ کہ تم اس پر عمل نہ کرو، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم بحث مباحثہ کرنے والے بن جاؤ۔ یعنی علم حاصل کرنے کا مقصد لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے، اور تمہارے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ تم جھگڑا کرنے والے بن جاؤ، یعنی علم کی بنیاد پر، اور تمہارے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ تم مسلسل اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور چیز میں گفتگو کرتے رہو، یعنی اور چیزوں کے بارے میں اور ٹاپکس پہ بات کرو اور اللہ کو یاد نہ کرو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ سیکھے پھر اس کے بہترین حصے پر عمل بھی کرے۔ آغاز کریں گے فہم القرآن کا، اور اس میں ہم آج پارہ نمبر 23 میں سورہ الصاد جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی ہے تو وہ چیخ اٹھے ہیں کہ مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ان منکرین کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو دین ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس میں کوئی خلل ہے، بلکہ اس کی وجہ صرف ان کی جھوٹی شیخیاں بگارنا، ان کی جاہلانہ نخوت اور ان کی ہٹ دھرمی ہے۔ اچھا، سورہ صاد جو ہے اس میں تزکیہ نفس کے لیے یاد دہانی قرآن ہے۔ یہ بتایا گیا ہے اللہ کا فضل کیا تھا داؤد علیہ السلام پر، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ نیکی کرنے والے برائی کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتے، اور انبیاء کرام کا ذکر خیر موجود ہے۔ حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ بھی موجود ہے۔ ان لوگوں کو اس بات پہ بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرنے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اور سردار قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی بات پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اس دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، اور دراصل یہ دعوت اس غرض سے دی جا رہی ہے کہ ہم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں اور یہ ہم پر اپنا حکم چلائیں۔ یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات کہ ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں۔ تو بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ دراصل تمہیں نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ انہیں شک تمہاری صداقت پر نہیں ہے بلکہ میری تعلیمات پر ہے، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا، تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یہ تو جتوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ یعنی اسی جگہ کا اشارہ مکہ معظمہ کی طرف ہے، یعنی جہاں یہ لوگ باتیں بنا رہے ہیں اسی جگہ ایک دن یہ شکست کھانے والے ہیں۔
ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور میقو والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے تھے، جتھے وہ تھے، اور ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپاں ہو کے رہا۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ تو استغفر اللہ، یعنی انسان رب سے خیر مانگے جب بھی مانگے، لیکن یہ ضد میں اتنے اڑے ہوئے تھے کہ دنیا میں ہی عذاب مانگنے لگے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو علیہ السلام، جو بڑی قوتوں کا مالک تھا اور ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی قوت نے انہیں داؤد علیہ السلام کو سرکش نہیں بنایا تھا، بلکہ شکر گزار بنا دیا تھا۔ ہر بات میں اللہ کی طرف رجوع کرتے، اپنے اوپر بھروسہ نہیں تھا۔ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی، اس لیے ان کی قرأت بہت خوبصورت تھی، اور زبور کی قرأت کو ان کے لیے بہت آسان کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور زین کسے جانے سے پہلے ہی پوری زبور بھی پڑھ لیا کرتے تھے، سبحان اللہ، اور صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ یہ ان کی خاص خصوصیات تھیں۔ ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی، اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ وفضل الخطاب، یہ بھی بڑی خوبیوں میں سے خوبی ہے کہ انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور ڈیسیژن پاور ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت بھی ہو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام ہوں یا سلیمان علیہ السلام، ان کے اندر دین دنیا کا بہترین امتزاج ملتا ہے، ایک بہترین بیلنس ملتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ایڈوانس تھے، اور دین میں بھی وہ بہت آگے تھے۔ پھر تو میں کچھ خبر پہنچی ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے۔ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم تو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔ آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، بے انصافی نہ کیجیے، اور ہمیں راہ راست بتا دیجئے۔ یہ میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دو، اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا۔ تو مستغیث نے یہ نہیں کہا کہ میری دمبی چھین لی، بلکہ یہ کہا کہ میری دمبی بھی مجھ سے مانگی، اور یہ چاہا کہ میں وہ اس کے حوالے کر دوں۔ چونکہ یہ بڑی شخصیت کا آدمی ہے، اس لیے مجھ پر اس کا دباؤ پڑ رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے جواب دیا، اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے اکثر لوگ ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں، بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، اور ایسے کم ہی لوگ ہیں۔ یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے، چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا۔ تو یہ ہوتے ہیں نیک بندے، یعنی داؤد علیہ السلام کی زندگی میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کی طرف ان کی شاید توجہ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک ایسا مقدمہ لا کر رکھ کیا کہ جس کو دیکھ کر انہیں اپنی بات یاد آ گئی، اور پھر انہوں نے توبہ کر لی۔ تو یاد رکھیں، ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو کتابی ہدایت ہوتی ہے جو ہمیں کتابوں سے، قرآن اور سنت سے علم حاصل کر کے پتہ چلتی ہے، اور دوسری ہدایت ہوتی ہے وہ بیانی ہوتی ہے۔ بیانی ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مختلف واقعات، حادثات اور تجربات سے سکھاتے ہیں۔ کوئی چیز آپ سوچتے ہیں اور وہ ہو جاتی ہے، آپ سوچتے ہیں یہ اچھا، تو مجھے تو ایسا سوچنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور صرف اچھا سوچنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ چیزیں نہیں بھی چاہتا تو وہ ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب غور و فکر کرنے لگتا ہے تو اس کے نقطے ملا لیتا ہے کہ یہ میری زندگی میں یہ بات اس لیے پیش آئی ہے۔ کبھی انسان ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ اپنی اولاد میں نافرمانی دیکھتا ہے، تو اس وقت جس کا دل صاف ہوتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہی رویہ میں نے فلاں وقت اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیا تھا، اس وقت پھر کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ خیال تو آپ کے سامنے ہدایت بن کر آیا، پھر توبہ کرنی چاہیے، والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی انسان کے ساتھ آپ زیادتی کر چکے ہیں، آپ نے کسی کو کوئی مخصوص قسم کے لفظ سے پکارا، اور کچھ دن کے بعد کسی نے آپ کو وہی کچھ کہا، اب اگر آپ کا دل جاگتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا، مجھے اس سے سوری کر لینا چاہیے۔ اسی وقت ہم وقتی طور پر اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر لیتے ہیں، نہیں یہ تو میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ اس نے مجھے انوائے کیا، تو میں نے جواب میں اس کو چپ کرایا۔ لیکن بعض اوقات چپ کرانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ذاتی کے ساتھ نہیں چپ کرایا جاتا۔ تو بہرحال اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام نے سجدہ بھی کیا، اور یہاں سجدے کی آیت بھی ہے۔ تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کیا۔
اور یقیناً ہمارے یہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے، وہ یوم الحساب کو بھول گئے ہیں۔ ہم نے اس آسمان و زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق حاصل کریں۔ تو یاد رکھیے، قرآن میں اللہ نے برکت رکھ دی ہے، اور یہ برکت تمام آیات کے اندر ہے، کیونکہ وہ سب یا تو بھلائی کرنے والے ہیں، یا رہنمائی کرنے والی ہیں، یا شر و فساد سے پھیرنے والی ہیں، اور دنیا اور آخرت میں خیر و بھلائی کا ذریعہ ہیں، اور اس سے بڑی اور کوئی برکت نہیں ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن کو اس طرح تیز تیز نہ پڑھو جیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور نہ ایسے بکھیرو جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیر دی جاتی ہیں، بلکہ اس کے عجائبات کے پاس رک جاؤ اور اس کے ساتھ دلوں کو تحریک دو۔ اور رمضان میں نارمل روٹین سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں، اس لیے تھوڑا تیز پڑھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کیا کریں کہ ہر صفحے میں سے کوئی ایک بات قابل غور ہو جائے، ہر رکوع میں سے ہو جائے، ہر رباع میں سے ہو جائے، ہر نصف میں سے ہو جائے، جز میں سے ہو جائے، کچھ بھی آپ اس میں سے لے کر اٹھتے ہیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا، اس کی برکتیں پھر آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدے ہوئے گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، اور پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ تو یہاں پر خیر کا لفظ آیا ہے۔ خیر کا جو لفظ ہے وہ گھوڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ گھوڑوں کو خیر کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کی پیشانیوں کے ساتھ خیر باندھی ہے، اور پھر وہ خیر ثواب اور مال غنیمت کی شکل میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت کے دن تک کے لیے خیر و برکت رکھ دی گئی ہے، اور اس کے مالکان کی اس پر مدد کی گئی ہے، اس لیے ان کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا کرو اور ان کے لیے برکت کی دعا کیا کرو، اور ان کی گردنوں میں رسیاں باندھو مگر تانت کسی نہ ہو، باریک نہ ہو جو انہیں چبھے۔ اسی طرح گھوڑے دعا بھی کرتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عربی گھوڑے کو رات کے آخری حصے میں 2 دفعہ دعا کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ دعا کرتا ہے، یہ سند نسائی کی روایت ہے، دعا کرتا ہے کیا اے اللہ تو نے مجھے بنی آدم میں سے جس شخص کے بھی حوالے کر دیا اور مجھے اس کی ملکیت میں دے دیا تو مجھے اس کے ہاں اس کے محبوب ترین مال اور اہل و عیال میں سے بنا دے، یعنی میری محبت بھی اس کے دل میں ڈال دے، کیونکہ ظاہر ہے جانور ہیں، گھوڑے ہیں، ان کی اپنی چوائس تو نہیں ہوتی، جا کر لوگ خرید لیتے ہیں، تو پھر جو خرید لیتا ہے وہ اپنے طور پر سدھاتا ہے اس کو اور اس سے کام لیتا ہے، تو بعض اوقات ایک کا سدھایا ہوا دوسرے کے کام نہیں آتا۔ اور دیکھو کہ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا اور کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے۔ تو انہوں نے بادشاہی کی درخواست پر بخشش کو مقدم کیا ہے۔ سب سے پہلے کون سی چیز کی دعا مانگی ہے؟ بخشش کی، پھر بادشاہت مانگی ہے، کیونکہ دینی معاملات جو ہیں وہ دنیاوی معاملات سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، یعنی جو زیادہ توجہ کے لائق ہے اسے پہلے کیا جائے۔ تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، اور ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے اس کے لیے ہوا کو اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور جو پابند سلاسل تھے ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک دے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے۔ تو یہ تھے سلیمان علیہ السلام، ان کو کتنی نعمتیں اللہ نے عطا کر رکھی تھیں، اور پھر ان لوگوں کی دعائیں بھی ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جائیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی کوئی دعا ہو قرآن مجید میں ذکر نہ کی گئی ہو، یعنی جو نون نبی ہیں جن
کے واقعات آتے ہیں، ان کی دعائیں اور ان کی ہمبلنس بھی بتائی جاتی ہے، ورنہ اتنا کچھ پا کر کے جس کے لیے انسان ہی نہیں جنات مسخر کیے گئے ہوں اور وہ ان سے بڑے بڑے بھاری کام لیتے ہوں، تو آپ سوچیں کہ اتنی ان کی نعمتوں میں پھر کتنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی ملی۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو، اور جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے۔ تو ایوب علیہ السلام صبر کی اعلیٰ ترین مثال ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض بیماریاں شیطان کے اثرات کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، یعنی ان کے پیچھے جنات کا مدخل بھی ہوتا ہے، بظاہر وہ فزیکل النیسز بھی ہوتی ہیں۔ ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیا اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر ہم نے اسے کہا کہ تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ۔ ہم نے اسے صابر پایا اور بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا۔ تو یہ کسی کو مارنے کی بات تھی، تو انہوں نے کوئی غصے میں قسم کھا لی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے نکلنے کا طریقہ بتایا، یعنی سلیمان علیہ السلام کی مثال کے بعد ایوب علیہ السلام کی مثال تو بالکل کنٹراسٹ ہے، اپوزٹ۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہوئی تھیں اور وہ اس میں اواب تھے، منیب تھے اور شکر گزار تھے، اور ایوب علیہ السلام نے ساری نعمتیں چھین لی گئی تھیں اور یہ اپنی اس حالت پر بھی شکر گزار تھے اور رجوع کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے پیغمبر جن کی اقتداء کرنی چاہیے، جو خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بدحالی میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے اور قریبی اور دور کے لوگوں نے سب نے ان کو چھوڑ دیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ جس سے اللہ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر دیں اور وہ پہلے سے بھی بہت بہتر ہو گئے۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق و یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے۔ ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی۔ یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر تھا۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ تو جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان کی چوڑائی بھی بہت بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً جنت کے دروازوں کے دونوں کناروں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا مکہ اور حمیر میں یا مکہ اور بصرہ میں، یعنی ایک دروازہ اتنا بڑا ہوگا۔ جنت کے دروازوں کے نام بھی ہیں، کوئی باب الصلاح ہے، کوئی باب الریان ہے، کوئی باب الجہاد ہے، کوئی باب الصدقہ ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے کہ جنہیں ہر دروازے سے بلایا جائے گا، اور جنت کے دروازوں پر اعمال کے اجر کی فہرست بھی ہوگی۔ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ اس کے دروازے پہ لکھا ہوا صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا، یعنی وہ اگر کسی کو قرضہ دیتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں 18 گنا ثواب لکھا جاتا ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب فواکہ اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم میں، جس میں وہ جھل سے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ ہے ان کے لیے، بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے کہ یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھل سے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے؟ ہم ان لوگوں کو کہیں گے، کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں۔ بے شک یہ بات سچی ہے، اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑنے والے ہوں گے۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمان و زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو کہ یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو تم سن کر منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کوئی خبر نہ تھی جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں تو اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اور اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے روک رہی تھی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی آدم کو؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا ابلیس نے میں اس سے بہتر ہوں، یعنی کہ آدم سے، اور آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تو جو اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ ابلیس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ کو کہا تیری عزت کی قسم، میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ جہنم کو میں تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یعنی پیغمبر جو ہیں وہ بناوٹ نہیں کرتے، تکلف نہیں کرتے، بلکہ ان کی زندگی تکلفات سے پاک ہوتی ہے، ان کا کلام بھی، ان کا رہن سہن بھی، اور لباس بھی، کھانا پینا بھی۔ مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا اے لوگو جس شخص کو کسی چیز کا علم ہو تو وہ اسے بیان کرے، اگر علم نہ ہو تو کہے اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، کیونکہ یہ بھی علم ہے کہ جو چیز نہ جانتا اس کے بارے میں کہے اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ بھی علم والا ہی کہتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے میں اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ سورہ صاد جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد ہے سورہ زمر۔ سورہ زمر میں اللہ ہی کی عبادت کا بیان ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، بندگی اطاعت کے ساتھ ہے، اور بندگی کا تاکیدی حکم ملتا ہے، نور ہدایت کیا ہے، یہ تمام چیزیں اس میں پتہ چلیں گی۔ زمر جو ہے نا گروپ کو کہتے ہیں، اس میں 2 گروپس کے بارے میں بات ہوگی، سب سے آخر میں آئے گا کہ وہ گروپس جو ہیں وہ کس طرح سے ایک گروپ کو جو ہے وہ جنت کی طرف بھیجا جائے گا اور ایک گروپ کو دوزخ کے۔ تو اس صورت کے آخر میں 2 گروپس کا ذکر ہے۔ زمر گروپ کو کہتے ہیں، ایک جنت والا گروپ ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور ایک دوزخ والا گروپ ہوگا، وہ ان کے اس وقت کیا ان کے وہ ہوں گے، تاثرات ہوں گے، وہ اس میں بیان ہوئے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدوہم الا یقربونا الی اللہ زلفی ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا آپ اللہ ہی کی بندگی کریں، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، یہ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو اور منکرین حق ہو۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا حکم ہے، یعنی ہر عمل کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ سے وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے ہو اور اس کا چہرہ چاہنے کے لیے کیا جائے، لیکن اگر کسی کی خواہش یا تمنا یہ ہو کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف متوجہ کر لیں تو پھر اس کام میں برکت نہیں ہوتی، اس کا اجر نہیں ہوتا۔
تمام انبیاء کا وصف تھا اخلاص کے ساتھ کام کرنا، اسی لیے انہوں نے کہا میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ انسان جب بندوں سے توقعات ہٹا کر صرف اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو زیادہ برگزیدہ کر لیتا۔ پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن بھر رات اور رات بھر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے۔ مویشیوں سے مراد ہیں اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ان کے 4 نر اور 4 مادہ مل کر 8 نر و مادہ ہوتے ہیں۔ وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ تو 3 پردوں سے مراد ہے پیٹ، رحم اور مشیمہ، وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، لا الہ الا ہو فَأَنَّا تُصْرَفُونَ۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اس سے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ تو ناشکری پسند نہیں ہے، شکر پسند ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس لیے کہ ہم اس کو یاد رکھیں، اس کا شکر ادا کریں۔ تو یاد رکھیے کھانے والا شکر گزار جو ہوتا ہے، یعنی کھانا کھا کر جو شکر ادا کر دیتا ہے، وہ صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر ہے۔ یعنی اتنا اجر ہے شکر کا بھی، یعنی کھانا کھا کر شکر ادا کرنا بھی اجر کا باعث ہے۔ جیسے نہ کھا کر صبر کرنا، شیطان کا ہدف کیا ہے کہ بندوں کو ناشکرا بنائے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی ہم رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو اب یہ اخلاص کیسے پیدا کیا جائے؟ یہ اخلاص پیدا ہوتا ہے رات کی عبادت سے، جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا اور دل بھی اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کا شرف کیا ہے۔ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، رات کے قیام میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا چاہو زندہ رہو، بالآخر مرنا تو ہے ہی، جس کو چاہو محبوب بنا لو، بالآخر جدا ہونا ہے، جیسے چاہو عمل کرو، بالآخر اس کا بدلہ تو ملنا۔ جان لو کہ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، اور اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے، یعنی لوگوں سے لالچ نہیں رکھنا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے نا، نیکی کا فائدہ دنیا میں بھی ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اطاعت کرنے والے کو اجر ناپ کے دیا جائے گا اور اس کے اجر کا وزن کیا جائے گا، سوائے صبر کرنے والوں کے ان کو ان کا اجر چلو بھر بھر کر دیا جائے گا، یعنی مقدار ہی نہیں ہوگی، بے حساب۔ روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں جو آزمائشوں میں گھرے رہے ان کو لایا جائے گا، نہ ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا، نہ ہی نامہ اعمال کھولا جائے گا، اور بغیر حساب کے ان پر اجر انڈیل دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان آزمائشوں والوں کی فضیلت کو دیکھ کر جو لوگ دنیا میں تندرست اور صحت مند تھے وہ وہاں آرزو کریں گے کہ کاش ان کے جسموں کو بھی قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تو ایسا ہی اجر ملتا جیسے یہ لوگ پا رہے ہیں۔ یعنی کاش دنیا میں ہم پر مصیبتیں آئی ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مصیبت مانگی جائے، بندہ مومن پر ہر وقت کوئی نہ کوئی مشکل آئی رہتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی اپنے آپ کی طرف سے، کبھی عبادت مشکل ہو جاتی ہے،
کبھی روزہ لگنے لگتا ہے، کبھی نیند آنے لگتی ہے، کبھی کچھ اور، تو ایسی چیزیں انسان کا امتحان ہوتی ہیں۔ پھر ان امتحانوں میں انسان اگر صبر کر کے اپنا کام جاری رکھے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، اطاعت کرتا رہے، اس سے مغلوب نہ ہو جائے، تو یہ صبر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بچھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ پس اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی اور یہی دانش مند ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے، ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ یعنی اللہ سے ڈرنا، اپنے رب کا تقوی اختیار کرنا۔ یہاں پہ آیا نا الذین اتقوا ربہم، تو جو اللہ کا تقوی اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، یعنی کہ تقوی میں وہ دونوں چیزیں آتی ہیں کہ جن احکامات کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لانا، اور جن سے روکا ہے کہ یہ کام نہیں کرو ان سے بھی رک جانا، دونوں چیزیں ہوں گی تو پھر تقوی جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پکا سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئیں، پھر آخرکار اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق ہی نہ لیا ہو؟ یعنی کہ وہی دو لوگ برابر، جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا اور جس کا سینہ نہیں ابھی کھلا ہے اور اسلام کی باتوں سے وہ کوئی سبق ہی نہیں لیتا ہے، تو دو مختلف قسم کے لوگ ہو گئے نا۔ تو اس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، جب وہ سنتے ہیں قرآن تو اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ شرح صدر کب ہوتا ہے؟ کس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے؟ جب انسان شرک کو چھوڑ کر توحید پر آ جاتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو جہالت کو چھوڑ کر علم پر آ جاتا ہے، غفلت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اللہ کے ذکر پر دوام کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بہادری سے کام کرتا ہے، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، دل سے کینہ نکال دیتا ہے، فضول کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو گئے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا ہے؟ ہلاکت۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کو دل کی سختی سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں دی گئی، ہارڈ ہارٹڈ سب سے سخت چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ کچھ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو ان دیہاتیوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کی قسم اپنے بچوں کو نہیں چومتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے تمہارے اندر سے رحم ہی اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو دل سخت ہونا بدبختی کی بھی علامت ہے۔ ایک شخص نے آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، اب یہ دیکھیں وہ طریقے بتائے جا رہے ہیں دل کو نرم کرنے کے، تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، صرف اپنے کارڈ کے ذریعے ہی نہیں، یا جا کے ہم نے نارملی بینک سے ٹرانسفر کر دیے پیسے، یا ایسے ہی ہم نے کسی کے ذریعے سے رقم بھیج دی، اس کے ہاتھ میں دو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اس کو پیار کرو، اس سے تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ تو اللہ نے بہترین کلام نازل کیا ہے جو ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے بار بار دہرائے جاتے ہیں۔ یہ تو آپ محسوس ہی کر رہے ہوں گے کہ مسلسل قرآن پڑھتے ہوئے
خوف سے رونگٹے جو کھڑے ہوتے ہیں، تو صرف جلد کا ذکر کیا گیا، امید سے دل نرم ہوتے ہیں۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے، تو کچھ چیزیں انسان کے اندر اثر کرتی ہیں اور کچھ چیزیں انسان کے باہر ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں، ان کے دل اللہ کے ذکر سے آرام پاتے ہیں۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا، اور ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں بیان کی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی تیڑ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کچ خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حل یکساں ہو سکتا ہے؟ تو مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی، یعنی ایک آقا کی غلامی اور بہت سے آقاؤں کی غلامی کا فرق تو خوب سمجھ لیتے ہیں، مگر ایک خدا کی بندگی اور بہت سے خداؤں کی بندگی کا فرق جب سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ نادان بن جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ تو یہاں پہ پارہ نمبر 23 مکمل ہوا۔ سورہ زمر جاری ہے، پارہ نمبر 24۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا، اور کیا ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ ہے؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کو سچ مانا، وہی عذاب سے بچنے والے ہیں۔ ابھی یہاں پہ ہم نے بات کی تھی نا کہ قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے، تو جھگڑے کس چیز کے بارے میں ہوں گے؟ اپنے حقوق کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگوں سے حقداروں کے حقوق ادا کروائے جائیں گے، یہاں تک کہ بغیر سینگ والی بکری کا بدلہ سینگ والی بکری سے لیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کے ذمے 1 دینار اور 1 درہم بھی ہو، تو اس کی ادائیگی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی، کیونکہ وہاں دینار اور درہم نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کا قرض دینا ہے تو وہ چکا دیا جائے، کسی کی کوئی امانت ہے تو وہ واپس کر دی جائے، لیکن غفلت کی زندگی نہایت نقصان دہ زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا کے رکھے، آمین۔ اور ابھی ہم نے یہاں پہ بات کی کہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچائی جب لے کر آئی جائے اس کے سامنے تو وہ اس کو جھٹلا دے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں اور خبردار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی کسی ایسی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کرے جو اس کے جلال، اس کے شان کے لائق نہیں ہے، یا پھر وہ نبوت کا دعویٰ ہی کر لے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا، حالانکہ اللہ نے اس کو نبی نہیں بنایا۔ اسی طرح جہالت کی بنیاد پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شان کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور جیسے کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 33 میں آتا ہے نا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ کے بارے میں تم وہ بات کرو جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو یہ بدترین بات ہوتی ہے، بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بات کرنا۔ اس طرح اس شخص سے بڑا ظالم کو بھی کوئی نہیں ہے جس کے پاس حق واضح آیا، یعنی واضح دلائل کے ساتھ حق آ گیا لیکن اس نے حق کو نہیں مانا، تو حق کی تکذیب بھی بہت بڑا ظلم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھیں اور حق کو جھٹلائیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہاں پہ سچائی کی بات کی، جو خود بھی سچا ہو اس کے ساتھ ساتھ وہ سچائی کی تصدیق کرے، یعنی سچ سامنے آ جائے تو اس کو سچ مانے، اس کو سچ کہے، تو یہی لوگ دراصل متقی ہیں، کیونکہ تقویٰ کے علاوہ کوئی چیز نہیں جو انسان کے اندر یہ خوبی پیدا کرے۔ اور سچائی کی جہاں تک بات ہے تو سچ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ تو جو سچے لوگ ہیں، جو متقی لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا جزا بتائی گئی کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔
انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ ان کے حساب سے ساقط کر دے، اور جو اعمال بہترین اعمال کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں تو آپ کا دل بڑا ہو جاتا ہے، آپ کی ہمت بڑھ جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اور اس طرح اللہ پر بھروسہ کرنے سے انسان کو دشمن سے حفاظت بھی ملتی ہے۔ جیسا کہ وہ ایک مشہور واقعے میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے بعد دوپہر کو کہیں آرام کر رہے تھے ایک درخت کے سائے تلے، اور آپ کی تلوار اس درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی، تو اتنے میں ایک دشمن آیا اور اس نے وہ تلوار اتار کر آپ کے اوپر سونت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا اللہ۔ تو آپ سوچیے وہ کیا سچویشن ہوگی کہ جب سر پر ایک شخص تلوار لہرائے کھڑا رہے، اور اس وقت انسان کو کچھ سوچتا بھی نہیں، لیکن انبیاء کا ایمان اتنا کامل ہوتا ہے کہ اور اتنا ان کے اندر توکل ہوتا ہے کہ وہ اللہ ہی پر اس وقت بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں۔ توکل کیونکہ ایمان کا حصہ ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کہ اللہ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے۔ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں جسے تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوئے نقصان سے بچا لیں گی؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ سورہ زمر جو ہے نا اس میں توحید کا سبق ہے، توکل جو ہے نا وہ توحید کا حصہ ہے۔ ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اس وقت عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے۔ تو دنیا اور آخرت میں جو رسوائی ہے وہ اللہ کے عذاب کی شکل میں ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس کی انہیں دھمکی دی گئی وہ کفار مکہ کے ساتھ پوری ہو گئی۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو عذاب دیا، جیسے وہ قتل ہوئے، قیدی بنے، بھوک اور قحط میں مبتلا ہوئے، اور اسی طرح پھر بدر کے میدان میں پہنچے، پھر وہاں سے جہنم رسید ہوئے۔ تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو سزا آتی ہے اس سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ وذلۃ واعوذ بک من ان اظلم واظلم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے، اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ تو آخر میں جو بات فرمائی گئی نا کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں، تو مقاتل کہتے ہیں اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو قیامت کے دن قبروں سے اٹھنے کے معاملے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن دوبارہ کیسے اٹھیں گے، ایسے ہی جیسے اللہ دنیا میں دوبارہ روح بھیج دیتا ہے نیند سے جاگتے وقت، وہاں قبر میں بھی دوبارہ بھیجے گا، اور انسان قبروں سے باہر نکلے گا، یعنی سونے والے کی روح کو قبض کرنا، پھر اس کو قبض کرنے کے بعد چھوڑ دینا قیامت کے دن قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے پر دلیل ہے۔ تو انسان کو سوتے اور جاگتے وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، اسی لیے ہم صبح اٹھ کر کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو اسی طرح سوتے وقت کیا ہے جو ہم دعا پڑھتے ہیں؟ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین، کہ اے میرے رب تیرے نام سے ہم نے اپنا پہلو رکھا، تیرے نام سے اٹھائیں گے، اور اگر تم نے ہماری جان کو روک لیا تو اس پر رحم فرمانا، یعنی اگر وہ واپس نہیں لوٹائی تو رحم فرمانا، اور اگر اس کو چھوڑ دیا یعنی زندگی باقی رکھی تو اس کی اس طرح حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، تو اگر ہم حفاظت چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ نیک کام کرنے چاہیے اور گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسرے کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو
کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہوں کہ وہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ آسمان و زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے دل گھٹنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا تو یکایک وہ خوشی سے کھیل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو بات ہے کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ اس دن اللہ کی طرف سے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جس کا انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اسلاف جو تھے، پیوس جو پریڈیسیسرز تھے، وہ اس آیت سے بہت ڈرا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں اور کل جائیں وہاں دیکھیں تو وہ اچھے کاموں میں شامل ہی نہیں ہوئے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے عمل کیے جسے وہ نیک سمجھتے لیکن اصل میں وہ برے تھے۔ انٹینشن کی وجہ سے ہوں گے، یا طریقہ غلط تھا، یا کوئی بدعت تھی، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا ہو کہ ان کے یہ گناہ توبہ کے بغیر ہی معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، دیکھیے جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں ان پر توبہ نہیں کرتے لیکن کل کو ہی بہت بڑے بن سکتے ہیں۔ سفیان سوری کہتے ہیں ریاکاری کرنے والوں کے لیے تباہی ہے، تباہی ہے۔ یہ آیت ان کے بارے میں ان کا قصہ ہے۔ اکرمہ بن عمار کہتے ہیں کہ محمد بن منکدر اپنی موت کے وقت بہت زیادہ گھبرائے، گھبراہٹ طاری ہوئی تو ان کو کہا گیا یہ خوف اور گھبراہٹ کس بات پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، اور وہ ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور میں ڈرتا ہوں کہ میرے سامنے وہ کچھ نہ آ جائے جس کا مجھے گمان بھی نہ ہو، خیال بھی نہ رہے۔ تو ہم اپنے بارے میں یہ سمجھتے رہیں کہ ہاں سب کچھ اچھا ہے، ہم نیک ہیں، اچھے فرشتے آئیں گے جان لینے کے لیے، قبر میں بھی سب ٹھیک ہوگا، آخرت میں بھی ہم امن میں ہوں گے۔ کس کو پتہ ہے؟ انسان کو کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہماری جو پرسیپشنز ہوتی ہیں وہ درست نہیں ہوتی ہیں، ہم چیزوں کو کسی اور طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ کچھ اور طریقے سے ہوتی ہیں۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہی انسان جب ذرا مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر اپہار دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو لوگ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں کیا؟ اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے اس بنا پر کہ اس نے لوگوں کے راستے سے کانٹے دار شاخ ہٹائی تھی، تو لوگوں کو تکلیف سے بچایا تھا، تو اس بنا پر اس کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے گئے۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع ہو جاؤ، بن جاؤ اس کے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے۔ تو توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ بہترین پہلو سے کیا مراد ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی تعمیل کرے انسان، اور جن کاموں سے منع کیا ان سے بچ جائے، اور جو مثالیں ہیں، قصے جو کچھ اس میں ارشاد فرمایا ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا، یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہو جاتا، یا عذاب دے کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، تو اس وقت یہ اسے جواب ملے کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا، تو کافروں میں سے تھا۔ تو آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے۔ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے اس دنیا میں، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے دے گا، ان کو نہ کوئی گزن پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض،
اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، کیا پھر اے جاہلو اللہ کے سوا تم کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک ہے اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے۔ تو شرک اتنا برا اور اتنا بڑا جو ہے نا وہ ظلم ہے اور گناہ ہے، اور اس روز سور پھونکا جائے گا، وہ سب مر کر گر جائیں گے، اور جو آسمان و زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے، پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور کئی سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی اور انبیاء تمام گواہ حاصل کر دیے جائیں گے۔ لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ اس نے عمل کیا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد اب یہ وہ اس گروپ کا بات آ رہی ہے، زمر کا بات آ رہی ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جس پھر یہ سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس گروپ کے لوگ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ وہ مان جائیں گے۔ اس وقت کہا جائے گا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے رہے، تقوی اختیار کیا جنہوں نے، ان کا جب زمر، ان کا جب گروہ در گروہ جنت کی طرف انہیں لایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہیں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر۔ وقالوا الحمد للہ الذی، وہ کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، طبتم شاباش، طبتم کہتے ہیں شاباشی دینا، پیٹ تھپکانا۔ تو آج ویل ڈن، تو آج کل ہم بچوں کو بڑی پیٹ تھپکتے ہیں ان کی، اور بڑے ان کو ویل ڈن کہتے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ بھی ویل ڈن کہا جائے گا انشاءاللہ، اور ہمیں وہاں کے جو داروغہ ہوں گے وہ کہیں گے، سلامتی بھیجیں گے، سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، خوب رہے، ویل ڈن، داخل ہو جاؤ اس میں، یعنی اس جنت میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے، وہ بندے جو داخل ہوں گے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا بھی وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ اجر کس کے لیے ملے گا؟ جنت عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ برا منظرنامہ جو ہے وہ یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے۔ تو پوری کائنات اللہ کی حمد کر رہی ہوگی، آسمان والے، زمین والے، نیک و بد، جنوں انس، حتیٰ کہ آگ والے بھی اللہ کی حمد بیان کریں گے۔ الحمدللہ آدم علیہ السلام کا پہلا جملہ تھا، اور مومن کی جان نکلتی ہے تو وہ الحمدللہ کہہ رہا ہوتا ہے۔ جنت کے داخلے پر ایمان والے الحمدللہ کہیں گے، الحمدللہ الذی ہدینا لہذا، اور جنتوں کا تو پھر کھانا پینا ہی یہی ہوگا نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً اہل جنت کھائیں گے جنت میں اور پئیں گے، لیکن نہ اس میں تھوکیں گے، نہ رفع حاجت کریں گے، نہ ہی ناک کی ریزش گرائیں گے، کوئی گندگی نہ ہوگی، کوئی بیڈ سیکریشن نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا، پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا؟ یعنی جو کھانا اندر لے کر جائیں گے اس کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ڈکار آئے گی اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا، یعنی خوشبودار پسینے کی شکل میں وہ جسم سے نکل جائے گا۔ ان کو تسبیح و تحمید اس طرح الہام کر دیے جائیں گے جس طرح سانس کو الہام کر دیا جاتا ہے نا، جس طرح سے ہم سانس لیتے ہیں بغیر انٹینشن کے، اسی طرح سے تسبیح
اور تحمید جو ہے وہ ہمیں جنت میں انشاءاللہ الہام کر دی جائے گی۔ سانس کو اللہ نے الہام کیا ہے، اس لیے وہ خود ہی خود کام کر رہے ہیں، ہمیں اسے خود کھینچنا نہیں پڑتا۔ اگر ہر دفعہ ہمیں کھینچ کر باہر نکالنا پڑتا تو کیا حال ہوتا ہے، یعنی سانس لینے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا، تو وہاں بھی تسبیح پڑھنے کے لیے بھی زبان ایسے ہی روا ہو جائے گی۔ اور کچھ لوگ دنیا میں بھی اللہ کا اتنا ذکر کرتے ہیں تو ان کی زبانوں پر تسبیح پھر اٹکتی نہیں ہے، چلتی چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں رات کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو تسبیح کرتے تھے، سبحان اللہ پڑھتے تھے اور تسبیح کرتے تھے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ زمر مکمل ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، اس سے آگے سورہ مومن ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔